بزرگان محترم، برادران اسلام، اسلامی ہجری سال کی ابتدا ہے، 2 محرم الحرام ہے، اور ابتدائے سال جو کہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس ابتدا میں، اس محرم کے مہینے کی ابتدا میں کچھ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے اسلامی تاریخ میں کہ جنہوں نے انمٹ نقوش تاریخ کی کتابوں میں اور تاریخ میں چھوڑ دیے، اور یکم محرم الحرام، پہلی محرم، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے دین کے مزاج میں اور شریعت کے مزاج میں دنوں کی تخصیص کچھ میٹر نہیں کرتی۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، غور سے سننے والی اور سمجھنے والی بات ہے کہ جس طریقے سے عیسائیت نے اور دیگر مذاہب نے تاریخی بنیادوں پر اپنی عبادات کو پروان چڑھایا، اپنی رسومات کو پروان چڑھایا، اپنے رسم و رواج کو تاریخ کے کچھ واقعات کی بنیاد پر، جھوٹے ہیں سچے ہیں الگ بات ہے، دین اسلام نے اس چیز کو نہیں اپنایا۔ دین نے، ہماری شریعت نے تواریخ اور تاریخوں کا تعین کرنا تو ہے، وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، آج 23 تاریخ ہے، آج 24 تاریخ ہے، آج 25 تاریخ ہے، یکم ہے، 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، جو بھی ہے، ان کا لحاظ رکھنا یہ تو ہے، لیکن کسی مخصوص تاریخ کے اندر دن منانے کی کیفیت، چاہے وہ کسی کے انتقال پر ہو یا کسی کی پیدائش پر ہو، کسی خوشی پر ہو یا کسی غمی پر ہو، شریعت نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ ورنہ اس کائنات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر غمزدہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا واقعہ جو امت پر گزرا ہے، اس سے بڑا تکلیف دہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے، ائمہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نہ وفات کے دن کا کوئی اہتمام کیا اور نہ پیدائش کے دن کا کوئی اہتمام کیا، لیکن ہمارے یہاں کچھ اغیار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی اور کچھ ضرورت کے تحت بھی دنوں پر ان خصوصی تاریخوں کے اندر کچھ شخصیات کا تذکرہ، صرف تذکرہ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ میں نے پوری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور تاریخی اعتبار سے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اسلامی مہینوں کی ابتدا، اسلامی کیلنڈر کا رائج کرنا
یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں شروع کیا. یعنی اس سے پہلے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سارے مہینے ہوتے تھے، رمضان بھی ہوتا تھا، لیکن اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کتنے، یہ کون سا سن ہے؟ سن 1446واں، 45واں، سن 1445واں. تو یہ جو 1445 کا حساب ہے، یہ جو کیلنڈر ہے 1445 کا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. اور اس کی ترتیب یہ بنی کہ ایک دفعہ ذکر ہوا صحابہ میں کہ بھئی تمام اقوام کا اپنا کیلنڈر ہے، ہمارا بھی کوئی اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. ایک کمیٹی بنائی، صحابہ نے مشورے دیے. کسی نے کہا بدر کے دن کو جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی تاریخ. کسی نے کہا کہ جی ہم شروع کرتے ہیں فتح مکہ کے دن سے، وہ بھی ایک بہت بڑا دن تھا. سب نے اپنی رائے دی. ایک رائے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے اور تمام صحابہ کو مطمئن کیا کہ دیکھو دین کی اصل نصرت جو ہوئی ہے وہ ہجرت پر ہوئی. ہمیں یہ سب کچھ جو ملا ہے، یہ خلافت، یہ حکومت، یہ آدھی دنیا کی حکومت، اور ہم وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے، جب ایمان لے کر آئے تو کن حالات میں تھے، اور اللہ نے پھر کیسے ہمارے اوپر فتوحات کے دروازے کھولے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے. یہ تمام کی تمام چیزیں صدقہ تھی ہجرت مدینہ. چنانچہ اسلامی مہینے کو اسی لیے ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں. اور وہی ہجری کیلنڈر کی ابتدا کرنے والا، ہجری کیلنڈر کا سال شروع ہوتا ہے تو اس کی شہادت کا دن ہوتا ہے. یہ بھی عجیب اتفاق. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں اسلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری اہم ترین اور افضل ترین شخصیت ہیں بلا شک و شبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد اور جو بھروسہ حاصل ہوا ہے حضرت عمر فاروق کو، وہ ایک تاریخ ہے. آپ کے ایمان لانے کے بعد سے ہی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ایسے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام یا اللہم اید الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے اللہ اسلام کو تائید دے، اسلام کو عزت دے ان دو شخصیات کے قبول اسلام سے. اور وہ کون؟ یا تو ابو جہل جس کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن حشام، یا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کیا اسلام کو عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہیں تھی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہر چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرہون منت ہے، لیکن شخصیات کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. جس طرح پتھر کا وزن ہے، شجر کا وزن ہے، جمادات کا وزن ہے، حیوانات کا وزن ہے، انسانی شخصیات کا اپنا معاشرے پر ایک وزن ہوتا ہے. اس وزن کی قدر و قیمت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو حالت کفر میں ہے، ابھی ایمان نہیں لے کر آیا، اس شخص کی اہمیت کو جانتے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شناس ہونا، یہ بڑی اعجاز کی بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت کفر میں جب ایک شخصیت کو اپنے لیے فائدے مند سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر اسلام لے کر آئے تو ہمارے لیے فائدے مند ہوگا،
یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کے اندر جو چیز، جو شخص، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، شخصیات کے وزن کو ان کے مطابق رول دینا چاہیے، شخصیات کو اہمیت دینی چاہیے، جو جتنے وزن کی شخصیت ہو اس کو اتنا زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ اور پھر ہوا، جب ایمان لے کر آئے تو کہنے لگے کہ آپ نبی برحق نہیں ہیں، کیا یہ کتاب جو آپ پر نازل ہو رہی ہے یہ حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حق ہے، تو پھر چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آئیے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ اعلان کیا مکہ مکرمہ میں کہ جس کو اپنے بچے یتیم کرانی ہے، بیویاں بیوہ کرانی ہے، آ جائے، آج سے نماز جو ہے بیت اللہ کے صحن میں ادا ہوگی۔ شخصیت فوری طور پر ایک اہم ترین شخصیت کے آنے سے پس جو سینیریو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے لیے جو فائدے مند شخصیات ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو پیوست کر دیا ہے، حق کو رکھ دیا ہے۔ حق کو عمر کی زبان اور دل میں کیا کر دیا ہے؟ پیوست کر دیا۔ جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل اور اس کی زبان پر اسلام کو جاری فرما دیا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور ان کے قلب پر حق کیسے جاری ہوا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 17 اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 10 مقامات لکھے ہیں، بعض نے 12 مقامات لکھے ہیں، لیکن ان میں ہم سب سے کم تعداد لے لیتے ہیں۔ 10 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے موافقات عمر، وہ مشہور ہیں اس نام سے۔ مفسرین کی اپنی ٹرمز کے اندر، اپنی اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے موافقات عمر، کہ وہ مقامات قرآن مجید کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجلس منعقد کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر غور فرما رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور قرآن مجید اس رائے کے مطابق نازل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہ سمجھے کہ حضرت عمر پر وحی نازل ہو رہی، نہیں، یا حضرت عمر کی وجہ سے وحی نازل ہو رہی، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ حدیث سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے عمر کی دل اور اس کی زبان پر اسلام کو جاری کر دیا، یعنی عمر کی ٹھیک وہی رائے ہوتی ہے جو اسلام کے مزاج کے مطابق ہوتی۔ یہ مطلب ہے اس بات۔ غزوہ بدر میں قید کر لیے گئے، مسلمانوں کو فتح اللہ نے نصیب فرما دی۔ اب جب قید ہو گئے تو بھائی کیا کریں؟ اب مشاورت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں فتح اللہ نے نصیب فرمائی ہے کہ جتنے بھی قید ہوئے ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی دوبارہ ہمت نہیں ہوگی، ایسا دبدبہ اور رعب ہمارا بیٹھے گا، اور پھر میدان جنگ کے اندر پکڑے گئے، ان کا خون کرنا ان کا مباح الدم ہے، یہ حلال ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے باقاعدہ، مکے میں انہوں نے ہمیں پیچھا نہیں چھوڑا، ہم مکے سے یہاں مدینہ منورہ میں آ گئے، اب بھی چین نہیں لینے دے رہے، اس لیے کلیئر میسج جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کی رائے کچھ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے رحمت کا جو سمندر پیدا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی
ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ نبی کے لائق نہیں ہے یہ بات، ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ اس کے پاس جو ہے وہ قیدی ہو اور یہ معاملہ کیا جائے جو آپ لوگوں نے معاملہ کیا، اللہ کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، آپ لوگ دنیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے تم لوگوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا حکم اور اللہ کی مشیت میرے فیصلے کے مطابق نہ ہوتی تو اللہ کا ایسا عذاب آتا کہ ہم سب ہلاک ہو جاتے سوائے عمر کے، چونکہ میں نے فیصلہ کیا اللہ کی مشیت اس میں شامل ہو گئی، ورنہ عمر کی رائے قرآن کی رائے کے مطابق۔ ایک اور موقع عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد چند سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی، آمد و رفت بڑھ گئی، سردار بھی آ رہے ہیں، کسان بھی آ رہے ہیں، مدینے کے یہودی بھی آ رہے ہیں، نجران کے عیسائی بھی آ رہے ہیں، منافقین بھی آ رہے ہیں، دل میں جن کے کفر ہے زبان پر اسلام ہے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے طبقات کے لوگ آتے ہیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، ہم لوگ بھی ہیں، باہر کے لوگ بھی ہیں، اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں، آپ کی ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کو نیچے رکھا کریں۔ غیرت عمر۔ اور بھی کئی واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی رائے پیش کی، اللہ رب العزت کو وہ رائے پسند آئی، جنہیں موافقات عمر میں نے شروع میں عرض کیا۔ بہرحال حضرت عمر کا یہ مقام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتماد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے باہر ایک باغ میں منڈیر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما تھے، میں نگہبانی کر رہا تھا، ایک دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو، اندر آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دو۔ حضرت ابو بکر یہاں آ کر بیٹھ گئے سیدھے ہاتھ پر، پھر دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہنے لگے عمر۔ پوچھا گیا اندر آنے کی اجازت دے دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت بھی دے دی جائے، جنت کی بشارت بھی دے دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر بیٹھ گئے، اور میں نے عرض کیا تھا میرا خیال پچھلے سے پچھلے جمعے بھی یہ حدیث کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل یہی واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بشارت بھی دے دو لیکن کچھ مصیبت کے ساتھ، اور وہ میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہم اپنے صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہی نہیں، ان کی زندگیوں کا پتہ ہی نہیں۔ کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھو، پوری کی پوری ہمارے بچے ہسٹری بتاتے ہیں، فلاں میچ میں اتنے اسکور کیے، فلاں یہ کیا، فلاں موقع پر سینچری ماری، فلاں یہ کیا۔
ہے کہ نہیں؟ کسی فلمی ایکٹر کے بارے میں پوچھو، پورے کے پوری جو ہے چیزیں بتاتے ہیں. کسی گویے کے بارے میں پوچھو، سنگر کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں. نہیں بتاتے تو حضرت ابو بکر کے حالات نہیں پتہ، خلیفہ ثانی کے حالات نہیں پتہ، ازواج مطہرات کے حالات نہیں پتہ. یہ وہ طبقات ہیں جن سے دین ہمیں ملا ہے، جنہوں نے دین کو براہ راست اترتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے. چنانچہ خلافت پر متمکن ہوئے اور 10 سال خلافت پر رہے اور عدل فاروقی مشہور ہو گیا. آج دنیا کے اندر جتنی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، دنیا کے اندر جتنا سوشل کام ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے ہسٹری آپ نکالیں گے وہ حضرت عمر نے شروع کیا ہوا ہوگا. مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں آ جائے بات. دنیا میں اس وقت جو کانسیپٹ ہے ایک اچھی ریاست کا، اسے کہتے ہیں سوشل اسٹیٹ. سوشل اسٹیٹ کہ جس کے اندر ریاست ذمہ دار ہے اپنے ہر شہری کی. اور دنیا میں کچھ ممالک ہیں، اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے. اب ان ممالک کے اندر جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ کچھ رقم دی جاتی ہے، ہفتہ وار، مہینے وار. یہ کام سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. بوڑھوں کے وظائف باندھے، بیواؤں کے وظائف باندھے. جو بے روزگار ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا، ان کے وظائف باندھے. جو جنگوں کے اندر اپنے ہاتھ پیر ڈس ایبل ہو جاتا تھا، سب سے پہلے ڈس ایبل کے لیے ریاست کی طرف سے وظیفہ جاری فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ڈس ایبلٹی کا جو وظیفہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ معذور ہے لیکن ہماری ریاست کا شہری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جب تک یہ زندہ ہے اس کی پوری نگہداشت کی جائے. پولیس کا نظام، چھاونیوں کا نظام، ڈاک کا نظام، دنیا کے اندر کمیونیکیشن کا اس وقت جو بھی نظام قائم ہے، روڈ کا ہو، سڑک کا ہو، ڈاک کا ہو، یہ سب کمیونیکیشن میں آتا ہے. وہ سارے کا سارا ظاہر ہے اس وقت اس لیول کا تو نہیں تھا، یہ جدت تو آتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کی آپ تہ میں جائیں گے وہ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا. پوری دنیا کے اندر دارالخلافہ کا کانسیپٹ کہ صوبے ہوں اور صوبوں کے اندر دارالخلافہ ہو، یہ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا. آپ لوگ اور ہم لوگ سب مجموعی طور پر احساس کمتری کا شکار اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے، اس امت کو کیا شان دی ہے، اس دنیا کو کیا نظام دیا ہے. اور آپ دنیا کے ہر فلاسفر، تاریخ دان جو متعصب نہ ہو، جو جانبدار نہ ہو، غیر جانبدار ہو، وہ اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنا بھی سوشل نظام ہے، مساوات کا نظام ہے، عورتوں کے حقوق کا نظام ہے، وہ اصل میں اسلام نے دیا ہے. اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں کیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنی ان شخصیات، یہ تابندہ شخصیات کے متعلق جاننے کی بھی ضرورت ہے، صرف دنوں کے آنے اور جانے سے نہیں. یکم محرم آ گیا اور 18 ذوالحجہ کو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، شہادت کا دن. 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور دن آئے اور گئے. ہمارے لیے ان شہادتوں میں، ان شخصیات میں ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دین کا جو خوبصورت نظام ہے، اللہ رب العزت اس نظام کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.